اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بہت سی باتیں ایسی بھی کہیں جو آئندہ ہونے والی تھی، اور پھر حالات نے بتایا کہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک پیش گوئی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اس دین میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ جو دین کا کھلا انکار کی بجائے تیرا سے اس کا انکار کریں گے، یعنی زبان سے تو اقرار کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، زبان سے تو کہیں گے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کو حق مانتے ہیں اور پورا دل کے ساتھ ان کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن وہ نصوص اسلام کو ایسے معنی پہنائیں گے، ایسے معنی بیان کریں گے کہ جس سے حقیقت کا انکار ہو جائے گا، جسے کہتے ہیں الحاد۔ الحاد کا معنی ہے ٹیڑھا چلنا، کسی بات میں ٹیڑھا پن کو اختیار کرنا۔ تو کفر دو قسم کا ہوا، ایک کفر وہ ہے کہ کھلا کھلا کوئی کہے کہ ہم اللہ کو یا اللہ کے رسول پاک خاتم النبیین کو یا قرآن پاک کو ہم نہیں مانتے، ہم آخرت کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ اسے کہا جا سکتا ہے کہ کھلا کفر، کفر انکار، سب کو پتہ چلے کہ یہ انکار کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ کہ کفر انکار تو نہ ہو، کفر الحاد ہو، کہ اقرار تو سب باتوں کا کیا جائے لیکن ان میں بعض نصوص کو اور بعض ایمانیات کو ایسے معنی پہنائے جائیں جو مراد خدا مدینہ ہوں، پھر اپن اختیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک جو لوگ ہماری آیات میں ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں، الحاد سے کام لیتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر مخفی نہیں رہتے۔ یہ قرآن کریم کی آیت سورہ حامیم سیدہ میں ہے، 24ویں پارے میں۔ نوٹ کرنے والے حضرات اس کو نوٹ کر لیں۔ اور یہ قرآن پاک کی 40ویں آیت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ایسے بے شک ایسے لوگ بھی جو ہماری آیات میں ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں بتایا کہ اس یہاں اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں اور اسلامیات کی تصدیق کرنے والوں میں ایسا گروہ بھی ابھرے گا، ایسے گروہ بھی ابھریں گے، ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، ایسے اشخاص بھی ہو سکتے ہیں انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی کہ جو ہماری آیات میں الحاد سے کام لیں، مراد کو بدلنا اور الفاظ کا اقرار کرنا۔ مثلا ایک فریق کہتا ہے کہ میرا ختم نبوت پر ایمان ہے، لیکن ختم نبوت کے وہ معنی جو امت پہلے سے سمجھنے کے لیے آ رہی ہے، ہمارے ہاں ختم نبوت کے وہ معنی نہیں بلکہ اس کے معنی اور ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہے تو ظاہر ہے کہ یہ کھلا انکار نہیں بلکہ الحاد کی راہ سے انکار ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا اور تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن امت نے اس لفظ کو جس معنی میں سمجھا اور امت میں یہ صدیوں سے یہ لفظ جو معنی دیتے چلے آئے اور عقائد والوں نے جس معنی میں اس کو تسلیم کیا، اگر کوئی شخص ان معنی سے تو انحراف کی راہ اختیار کرتا ہے لیکن عنوان کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جب تشریح کی جائے تو تشریح اور ہے، تو اس کا معنی یہ کہ اب ہم پہلی لائن چھوڑ چکے اور الحاد کی لائن پر آ گئے۔ آج قادیانیت کے موضوع پر تقریباً ہر جگہ، ہر ملک میں اور ہر دینی حلقے میں کچھ نہ کچھ بات ہوتی رہتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو خود براہ سے علم نہیں اور علم کی گہرائی میں وہ نہیں اترے، وہ یہ سمجھتے ہیں یعنی ختم نبوت جو ہے اس کا تو اقرار قادیانی بھی کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے وہ یہی اشعار استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا ختم نبوت ایمان ہے اور ہمارا دین وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں تو عام لوگ مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس دور کی آفتوں میں سے ایک آفت یہ ہے کہ قادیانیوں نے عنوان وہی استعمال کیے جو اہل اسلام کے ہیں اور ان کو معنی وہ دیے جو ان کی اپنے ہیں۔ اب عام لوگوں میں جب یہ بات پہنچی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور جو ہیں وہ ہمارے بارے میں غلط کہتے ہیں کہ وہ ختم نبوت نہیں مانتے، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں
اور ختم نبوت کو بنیادی ایمان مانتے ہیں، لیکن جب انہیں کہا جائے کہ کیا تم مرزا غلام احمد قادیانی کو پیغمبر مانے ہو تو کہتے ہیں ہاں پیغمبر مانتے ہیں، اور پھر اجرائے نبوت کے وہ دلائل شروع کر دیتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے۔ تو پھر عقل انسانی پوچھتی ہے اور انسان سنجیدے سوچتے ہیں کہ ہمارا پہلا اعلان کا یہ تھا کہ ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، جب تم ختم نبوت وہ اس معنی میں نہیں مانتے جس میں کہ امت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اسلامی عقائد جو پہلے سے جس معنی کے ساتھ مسلمان لیے چلے آ رہے ہیں، ہاں وہ ختم نبوت کو مانو، ہم مسیح موعود کو مانو، یا وہ ان معنی کے ساتھ تم اس کو تسلیم نہیں کرتے تو تمہارا یہ کہنا تو ختم نبوت کو مانتے ہیں، کیا یہ مغالطہ دینا نہیں؟ کیا یہ لوگوں کو شکوک میں ڈالنا نہیں؟ مسلمانوں کی قادیانیوں سے بجا طور پر یہ شکایت ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے دوسرے مذاہب کے ساتھ ان کے اختلافات سنے اور تسلیم کیا، ہمارے یہود کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ یہی اختلافات ہیں، تو کبھی ان میں کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوتا، کبھی کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا، ان کے عقائد ان تک، ہمارے عقائد ہم تک۔ اسلام دوسرے کو گوارا کرنے اور اس کو حق دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے عقائد کے ساتھ متفق نہیں نہ صحیح اپنا عقیدہ پر رہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان ہمیشہ لڑائی ہے، لیکن اختلاف اور تب ہے کہ جب انسان مغالطے سے کام لے، جس طرح ہندو، عیسائی، یہود اپنے عقائد کو الگ اور کہتے ہیں کہ ہم ایک علیحدہ مذہب ہے۔ مسلمانوں کو کے بارے میں جس عقیدے پر چلے آ رہے تھے، ہمارا وہ عقیدہ نہیں، ہم اس کے اور معنی بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ کھلم کھلا تسلیم کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ دونوں میں کس قدر بوجھ اور کس قدر کشیدگی نہ رہے جتنی کہ آج کل پائی جاتی ہے۔ ہم بات سمجھانا چاہتے ہیں، لوگوں کے مواضع کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کی علاج ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہر بات میں مغالطہ پیدا کرنا، کہ جو لوگ علمی رسائی نہیں رکھتے وہ تو سمجھے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، علماء پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی واجب پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہی اسی گہرائی میں ہوتا جائے تو وہ اس کا انکار کر دے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں الحاد کی راہ اختیار کرنے کو کس درجے کی بیماری قرار دیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک جو لوگ ہماری آیات میں ٹیڑھی راہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اسے ان کے اصل معنی میں نہیں مانتے، لا یخفون علینا، وہ ہم پر مخفی نہیں رہتے، یعنی وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم مخفی رہیں، جس کا چور اپنے آپ کو چھپاتا ہے مخفی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو الحاد سے کام لینے والے ہیں ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو مخفی رکھیں۔ اللہ رب العزت اب ہم یلقا فی النار، کیا جو کوئی آگ میں ڈالا جائے خیر وہ بہتر ہے ام یاتی امن یوم القیامہ، یا جو قیامت کے دن ایمان کے ساتھ تعبیر دے تو ان میں سے کون بہتر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب وہ یلقا فی النار، تو آگ ٹھکانا ہے ان اصل کافروں کا، گنہگار اس میں جائیں گے تو عارضی طور پر، وقتی طور پر، لیکن مستقل طور پر یہ ٹھکانا ہے کفار کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب ہمیں یلقا فی النار، تو یہ جو وہی سنائی گئی ان کے پر چلے جاتے ہیں۔ اب ہمیں یلقا فی النار، اس سے پتہ چلا کہ یہ بات کفر کی حد تک، اور اس کفر کی حد تک جس کا ٹھکانا آخر میں جہنم ہی ہو، یہاں تک الحاد کی راہ انہیں لے جائے گی۔ تو صرف کفر انکار ہی نہیں کہ جس کے پر کسی بنا پر آخرت میں جہنم ملے گی، بلکہ کفر الحاد پر بھی آگ کا ٹھکانا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان الذین یلحدون فی آیاتنا کے ساتھ ہی کہہ دیا اب ہم یلقا فی النار، کیا پر جو آگ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو امن کے ساتھ قیامت کی حاضری دے؟ تو ان آیات اور غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کفر انکار کے ساتھ کفر الحاد بھی اسی انجام تک پہنچا دیتا ہے جس انجام پر کفر انکار نے پہنچایا تھا۔ ہمارا قادیانی دوستوں سے ہمیشہ سے شکوہ یہ رہا کہ وہ ڈبل پالیسی اختیار کرتے ہیں، عام لوگوں کو عنوان اختیار کر کے بتاتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، لیکن کیوں اس کی تفصیل میں جائیں اور اس کی تشریح میں جائیں تو اس کو اور معنی کا لباس پہناتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ موالتے بڑھتے جاتے ہیں اور ان موالتوں کو دور کرنے کے لیے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے
قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا مجھے تو من عذاب علیم، اس لیے بتایا گیا کہ الحاد کا عمل عنوان تو اختیار کیا جائے اسلام کا، لیکن معنی اور پہنایا جائے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، مجھے تو من عذاب السعیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، اور امت 1400 سال سے اس عقیدے پر چلی آ رہی تھی، اس کے عنوان کا انکار بڑا مشکل کام تھا، تو مرزا غلام قادیانی نے بھی اس عنوان کا انکار نہیں کیا، لیکن جب اس کی تشریح کی تو اس نے اپنے لیے راہ پیدا کر لی۔ اب یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں بے شک قرآن کریم کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، اور قرآن کریم کا سمجھنا وہ ہر کسی کے بس کی تو بات تو نہیں، نہ ہمارے ماسٹر جو ہیں وہ سارے قرآن پاک پڑھے ہوئے یا اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ تو جب لوگ جانتے نہیں، ان لوگوں کو ہم عربی کی بات کرتے کرتے، قواعد کی بات کرتے کرتے، علمی بات کرتے کرتے آخر کہاں تک سمجھا سکتے ہیں؟ تو میرے اپنے تجربے میں یہی ہے کہ ہم جب ان لوگوں کو جو کتاب و سنت کی گہرائی میں اتر نہیں سکتے، اترنے کی استعداد نہیں رکھتے، یا ہم ہر کسی کو سمجھا نہیں سکتے، تو اس وقت حالات کو بہتر کرنے کے لیے بہترین رائے یہ ہے کہ ہم اردو میں آ جائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف مسائل پر بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے اردو کتابوں میں بہت سی ایسی باتیں بھی کہی کہ جن کو ہمارا اردو خان طبقہ سمجھ سکتا ہے۔ اردو پڑھے لکھے لوگ اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے علمی مسائل میں ان کے بغیر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ اس میں ایک بات کی طرف ضروری طور پر توجہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ جو اس کی پیشگوئیاں ہیں ان پر غور کیا جائے۔ مثلا جہاں تک کوئی یاد کام کر رہی ہے، مرزا غلام احمد کا ایک اشتہار تبلیغ رسالت جلد اول صفحہ 118 پر چھپا ہوا ہے 10 جولائی 1888 کا، اور آئینہ کمالات اسلام میں بھی اسی کے قریب قریب ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صحیح یا قسم جاننے کے لیے ہماری پیشگوئیوں سے بڑھ کر اور مارکے امتحان نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی معیار ایسا، کوئی کسوٹی ایسی کہ جس پر وہ ہمیں پڑھ سکے کہ ہم سچے ہیں یا نہیں، ہماری پیشگوئیوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ تو مرزا صاحب نے خود بتایا، اس میں اشارہ کر دیا کہ میرے بارے میں علمی مسائل میں نہ ہو، جو کتاب و سنت کے مسائل میں جو لوگ گہرائی میں اتر نہیں سکتے، وہ حقیقت تک بھی نہیں پہنچ سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو آسان طریقہ یہ ہے کہ میری پیشگوئیوں پر غور کرو۔ جب میری پیشگوئیوں پر غور کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا ہمارے سے جو قسم کا۔ تو مرزا صاحب نے خود اس طرف توجہ دلائی، اور ایک مقام پر آئینہ کمالات اسلام صفحہ 651 پر وہ لکھتے ہیں کہ کسی انسان کا اپنی پیشگوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی، اس سے زیادہ میں کیا لکھوں۔ صاحب مرزا غلام احمد 30 فروری 1817، اس قسم کی اور بھی عبارات پیش کی جا سکتی، لیکن میں دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کی خدمت میں بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر وقت انسان انہی مسائل میں الجھے رہے، جس کو کچھ سمجھ سکے اور کچھ نہ سمجھ سکے، اس سے بہت بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن میں جو عام فہم ہے اور جن میں وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں، گہرائی میں اتر سکتے ہیں، کہ جو عربی نہیں پڑھے ہوئے یا کتاب و سنت کی گہرائی میں نہیں اترے ہوئے۔ میں اس میں صرف ایک بات کی طرف اس وقت اشارہ کروں گا، اور میں پوری ذمہ داری سے وہ صرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ دوست یاد رکھیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ یاد رکھے۔ ایک سوال خود کرتا ہوں، پھر اس کا جواب دوں گا کہ مرزا صاحب کی اتفاق بہت ہیں، ان میں ان کی آخری تصویر کون سی ہے؟ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے سننے کی کوشش کریں کہ مرزا صاحب کی آخری تصویر، آخری قریب، آخری کتاب چشمہ معرفت ہے۔ چشمہ معرفت 15 مئی 1908 کو شائع ہوئی۔ 1908 کون سا سال ہے؟
کہ مرزا صاحب کا سال وفات ہے. تو چشمہ معرفت 15 مئی 1908 کو شائع ہوئی اور مرزا غلام احمد کی وفات کے تقریباً 11 دن بعد مرزا صاحب کی وفات 26 مئی 1908 کو ہوئی. یہ چشمہ معرفت اس میں اس کے صفحہ 321 پر. اور جب یہ روحانی خزائن مرزا صاحب کی تعریفات دوبارہ اپنی ترتیب سے چھپی ہیں اس کی 23ویں جلد کے صفحہ 336 پر یہ پیش ہوئی ہے مرزا صاحب کی. تو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ ذرا اس پر توجہ فرمائیں. یہ ایک ایسی پیش گوئی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی تاریخ کی بحث کی ضرورت نہیں. مرزا صاحب نے اپنی کتاب چشمہ معرفت میں یہ لکھا ہے اور یہ ان کی آخری تحریر ہے جو 15 مئی 1908 کو شائع ہوئی. مرزا صاحب لکھتے ہیں اور ایسا ہی کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا. میرے کئی دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا. آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم خان ہے. یہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالہ کے رہنے والے تھے اور 20 سال یہ مرزا صاحب کے ساتھ رہے. ان کے بارے میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو گئے ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا. آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے, ریاض پٹیالہ کا رہنے والا ہے, جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا. یعنی ڈاکٹر عبدالحکیم نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ میری موت 4 اگست 1908 تک 4 اگست 1908 سے پہلے تاریخ کی ہو جائے گی, اس نے دعویٰ کیا. تو پھر ان الفاظ کو غور کریں. مرزا دیکھتے ہیں ایسا ہی کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان نہ رہا. آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے, ریاض پٹیالہ کا رہنے والا ہے, جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا. یہ اس کی سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا. یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے. کون؟ ڈاکٹر عبدالحکیم. ایک شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے. پہلے اس نے بیعت کی اور برابر 20 برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل رہا, پھر مرتد ہو گیا. اگر خدا تعالیٰ نے اس کی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا. بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا. یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے چشمہ معرفت 321 اور 322 سے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اور روحانی خزائن میں 23 جلد میں 336 پر آپ کو یہ عبارت ملے گی. تو جیسا کہ میں نے عرض کی کہ یہ مرزا صاحب کی آخری کتاب ہے. نمبر 2, مرزا صاحب کی وفات سے 11 دن پہلے یہ شائع ہوئی. نمبر 3, مرزا صاحب خود اس میں ڈاکٹر عبدالحکیم کی طرف سے بات نقل کرتے ہیں. اب ہمیں ڈاکٹر عبدالحکیم کی اپنی کتاب اور اس کی اپنی تاریخ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ مرزا صاحب نے اس کے حوالے سے یہ بات نقل کی کہ اس سے یہ کہا ہے کہ 4 اگست اور 1908 سے پہلے میں فوت ہو جاؤں گا. اسے دعویٰ کیا ہے کہ میری ہلاکت کی آخری حد اسے بیان کی ہے کہ 4 اگست 1908 تک میں ہلاک ہو جاؤں گا. اور دنیا نے دیکھا کہ مرزا صاحب اس سے بہت پہلے 26 مئی 1908 کو وفات پا گئے. آپ ہی غور کریں کہ 26 مئی یہ پہلے ہے یا 4 اگست 1908؟ پہلے 26 مئی, تو 4 اگست 1908 آخری تاریخ دی گئی تھی کہ اس سے پہلے میری ہلاکت ہوگی.
ڈاکٹر عبدالحکیم نے کہا اس سے پہلے میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور پھر اس کے جواب میں اپنی طرح سے بات نہیں کی بلکہ خدا کی طرف سے بات کی، دوسرے نے بتایا کہ میں تیری ہر طرح سے حفاظت کروں گا اور ڈاکٹر عبدالحکیم جو ہے وہ ہلاک ہوگا، اس کو سزا ملے گی۔ میرے ساتھ لکھتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس پیش گوئی کے مطابق مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اور ڈاکٹر عبدالحکیم خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں یعنی غلام احمد اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ اور میرے ساتھ خوب لکھتے ہیں میرا شبہ یہ سچ بات ہے۔ اب انہوں نے آج کے ہم نے شبہ کو بھی اڑا دیا۔ میں کہتا ہوں دوستو اور بھائیوں، آپ خدا کی اس پر غور کریں، اس تصور کے ساتھ کہ آخرت کا سامنا ہم نے ہر ایک کرنا ہے اور وہ دن ہر ایک پر آئے گا۔ اگر ہم سیدھا اور تاریخ کا سمجھ نہ ہوئی کہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں ڈاکٹر عبدالحکیم نے پیش گوئی کی تھی اور جس وقت مرزا صاحب نے خود چشمہ معرفت میں نقل کیا اس کے مطابق کیا مرزا صاحب 4 اگست 1908 سے پہلے وفات نہیں پا گئے؟ کیا وہ اس سے پہلے وفات پا گئے؟ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے اس کے صادق اور کاذب ہونے کی، اس کے سچا اور جھوٹا ہونے کی، اس سے بڑھ کر اور کوئی کسوٹی نہیں ہو سکتی کہ اس کی پیشگوئیوں پر غور کیا جائے۔ اور یہ دیکھیں ہوئے کہ مرزا صاحب نے خود لگا کیا اور پھر مرزا صاحب نے خود اس کا جواب اپنے طرف سے نہیں دیا بلکہ خدا کی طرف سے دیا کہ خدا نے کہا کہ وہ ہلاک ہوگا اور خدا مجھے کچھ ایسے محفوظ رکھے گا، اور تم نے دیکھا کہ وہ ہلاک نہیں ہوا۔ ڈاکٹر عبدالحکیم خان کی وفات کا سال 1919 اور یہ ساری پہلے بات سارا مار کے چلا آ رہا ہے 1908 کے بارے میں۔ تو 1908 کے بعد 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 1919 تک ڈاکٹر عبدالحکیم نظر آ رہا۔ ضمنی طور پر ایک بات اور بھی سامنے رکھیے کہ مرزا صاحب نے جب کہا کہ اسے میری بیعت کی تھی، اگر اس نے مرزا صاحب کو چھوڑ دیا اور اس نے یہ پیش گوئی کی تو شادی نے کہا کہ وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر پھر دوسرے چلا گیا۔ تو جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ چھوڑ دیا اس کو انہوں نے کہا ہے مرتد۔ تو مسلمانوں پر جب یہ قادیانی الزام لگاتے ہیں کہ جی ہمیں بار بار ایسے الفاظ ہمارے لیے استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری دل چکی ہوتی ہے، تو ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر عبدالحکیم کو مرتد کہنا کہ اس کی دل آزاری نہیں تھی؟ تو میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیش گوئی اس کے بارے میں زیادہ توجہ دیں، اور یہ پیش گوئی کوئی انذاری نہیں۔ ان لوگوں نے ایک تعبیر اختیار کی ہوتی ہے، ایک پیش گوئی ہوتی ہے انذاری یعنی ڈراوے کی، اس ڈراوے کے بعد اگر کی جائے اور ڈراوے کی انذاری، اس کے بعد دوسرا کے توبہ کرے، دوسرا کے اپنی غلطی کا اقرار کرے تو اس وقت وہ پیش گوئی پوری نہیں ہوتی کیونکہ انذاری تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم کے ساتھ میرے صاحب کی اس تاریخ کے مطابق کوئی انذار کی باتیں ہو رہی، کوئی ڈراوے کی باتیں ہو رہی، اور یہ کسی درجے میں بھی انذاری پیش گوئی نہیں، بلکہ بالکل ان کی اپنی جو وفات ہوئی وہ بالکل اسی دائرے کے اندر ہوئی جو دائرہ کے ڈاکٹر عبدالحکیم نے بیان کیا تھا۔ اصل یہ وفات ہوئی اس وقت ڈاکٹر عبدالحکیم کے حلقوں میں اس طرح چلانا کیا گیا، اس طرح خوشیاں منائی گئی۔ یہ ساری باتیں اس بات کی یاد رہتی ہیں کہ یہ ان کی یہ پیش گئی کہ ان کی یہ تعبیر کہ انذاری ہو، ڈراوے ہو اور دوسرے جلدی اندر سے توبہ کرنی ہوگی، یہ ساری باتیں اور علم کے یہاں اور سنجیدہ لوگوں کے یہاں کوئی وزن نہیں رکھتی۔ اگر قادیانی حضرات اپنی بات کھلے طور پر سچ ہوتے ہیں اس نے یہ پیش کیا نہ ہو، پیش کیا جو ہے پیش کیا یہ خدا کے جو فرشتہ لوگ ہیں اور خدا کی طرف سے جو آواز دینے والے ہیں ان کو یہ بات سچی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی پیش نظر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ان میں سے ایک پیغمبر نہیں جس نے کہ پہلے غلط عقیدے اختیار کی ہوں اور پھر اپنے غلط عقائد سے تباہ پیغمبر اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی الحاد اور غلط اور عقائد باطلہ اس سے اس طرح بات ہوتا ہے کہ اس میں وہ آلودہ نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی پیغمبر دعوی اسلام، کبھی کوئی پیغمبر اسلام کے خلاف عقیدے ہیں شکل کفر کے
ان میں کسی میں آلودہ ہی پایا گیا کہ بعد میں سے توبہ کی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ نظر صاحب کہ اپنے عقائد کی بنیاد کیا تھی. میں آپ کے سامنے یہاں پہ جو عقائد بیان کر رہا ہوں اور جو قرآن کریم کی پیش ہوئی کہ آپ کو صحیح انکار کی کو صحیح راحت بھی ہوگا، یہ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. میرا باغی علم کو خارجی چیزیں نہیں، لیکن مرزا غلام احمد جو عقیدے اختیار کیے ان کی اساس قرآن کریم نہیں، ان کی اساس ان کے اپنے الہامات ہیں. مرزا صاحب اپنی کتاب 40 کے دوسرے سے 21 میں لکھتے ہیں میرے مسیح موعود ہونے کی بنیاد الہامات سے پڑھی. قرآن کی کتابوں سنت نے ان کا مسیح موعود ہونا واضح نہیں کیا، اس کی بنا میرے الہامات ہیں. تو اگر قادیانی یہ کہیں کہ ہمارے دین کی، ہمارے ملک کی اور ہمارے عقیدے کی بنا میرے صاحب کے الہامات ہیں تو زیادہ غلط سمجھ نہ پڑے. جب وہ نام لیتے ہیں کہ ہماری بنیاد قرآن ہے تو قرآن سے کیا کہتا ہوں؟ صاحب خود لکھتے ہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے کی بنیاد الہامات سے پڑھی ہے. اب ان کے اپنے بیان کو آپ کیسا غلط کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن میں مسیح موعود کے بارے میں جو آیات تھی وہ میں نے احمدیہ میں اپنے حق میں بیان کر دی کہ ان کی غالبی یہ ملے گی کہ مسیح موعود کے حق میں جو آیات تھی وہ میرے حق میں بیان کر دی. اب اپنے عقیدہ انہوں نے بیان کر دی، اس پر ان کے اپنے عقیدے قائم ہوئے اور ان پر قادیانی عقیدہ لوگوں کے سامنے واضح ہو کر آیا. تو بات غور کرنے کی ہے کہ اگر مرزا صاحب یہ اپنے عقائد کی بنا کچھ بھی قرآن پر ہوتی تو وہ قرآن کا نام لے کر کہتے کہ اس آیت سے میں نے اپنا عقیدہ رکھا. اب یہ مسئلہ مسیح موعود کے بارے میں یا خطرہ نور کے بارے میں مرزا صاحب کے بارے میں ان کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود یہ کہتے ہیں ان کا خطبہ جمعہ الفضل کی 1941 کی شاد میں چھپا ہوا اور وہ اس میں مرزا بشیر الدین محمود لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے پہلے عقیدے خطبہ نور کے بارے میں یا مسیح موعود کے بارے میں وہی تھے جو پہلے مسلمانوں کے تھے، لیکن خدا کی ہوئی نے جبرن تبدیلی کرائی. اب مرزا صاحب کے عقیدے پر اور وہ بھی آرام سے نہیں، کتابیں سننے اور چیزیں نہیں کہ ان کو خود قرآن پر غور کرتے کرتے حدیث پر غور کرتے کرتے اور راہ مل گئی ہو اور پتہ چلا ہو کہ قرآن کی مرادات یہ تھی اور یہ نہ تھی، نہ وہی آئی اور وہی بھی یہی ہوا نہیں بلکہ جبر کا استعمال کیا ہے کہ جبرن. اس کا تو حاصل یہ ہوا کہ مرزا صاحب کے اپنے تعبیر کی بنیاد قرآن کی برکت پر نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر نہیں، صحابہ کے طریقے پر نہیں، ان کی بنیاد صرف عقیدے کی بنیاد ہے وہ میرے الہامات ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ بار بار وہی آئی جیسے کہ میرے ثابت عقائد کو پیل کیے. میں عرض کرتا ہوں کہ جب مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید اور ان کی تعلیمات اور ان کی سیرت اپنی دعوت لے کر کھڑا ہوا ہوں تو دنیا سوال کرنے کا حق رکھتی ہے کہ پہلے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اعلان کیا ماں کون تو بدن میں رسول، میں کوئی نئے طریقے کا رسول نہیں ہوں بلکہ میں وہی بات کہتا رہا ہوں جو پہلے رسول کہتے ہیں. تو جہاں تک رسول کلیہ کا تعلق ہے پہلے پیغمبروں میں اور خاتم النبیین میں ان اصولوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا. تو صبح آخرت سب پر ایک جیسا اور خدا پر ایمان اور اس کی صفات پر ایمان سب پیغمبروں کا ایک جیسا رہا. یہی بات ہے. تاریخ سوال ہوتی ہے کہ مرزا صاحب پہلے غلط عقائد پر کیوں رہے؟ کیا پہلے پیغمبروں میں سے بھی کوئی رات اس نے پہلے عقائد سے توبہ کی ہو؟ اور پھر یہی نہیں کہ کوئی وقتی بات ہو، ایک دفعہ کی بات ہو کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہی یا یہ بات حقیقت کی. سال ہر سال وہ انہیں عقائد پر رہے اور انہیں عقیدے کی تبلیغ کرتے رہے بلکہ کہہ دیا کہ جو ان عقائد کا منکر ہے وہ کافر ہے. یہ ہوا پر تھی اور وہ ان عقائد پر آ گئے. تو توجہ سب کیجیے کہ اب تک کوئی پیغمبر ایسا ہوا جس نے پھر پہلے عقائد سے توبہ کی ہو. تاریخ کے دائرے میں بتاتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے سوا اور کہیں ہم نے یہ دعویٰ نہیں سنا. انہیں یہ سنا کہ پیغمبر بھی اور پہلے عقائد سے توبہ بھی، اور وہ توبہ بھی آرام سے نہیں، سمجھا کر نہیں، اماموں تو سے نہیں بلکہ جنرل.
اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جو فرشتہ ہوتے ہیں وہ پریشانی کے حالات میں بھی آئے، محکومی کے حالات میں بھی آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فضل بھی عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا پیدا ہوئے اور جہاں وہ ان کی پرورش ہوئی، فرعون کے زیر سایہ ان کی پرورش ہوئی، مقابل ہوئے اور انہوں نے صورتیں بھی دیکھی، لیکن ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان حکمرانوں سے مغفرت عطا فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، یہاں مشرکین کا قبضہ تھا اور وہ انہوں نے طرح طرح کی عادت کو عزیزیں دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برداشت کیا، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو نجات دی، مغفرت دی، اور آج ایک آزاد سے مدینہ منورہ میں اس کے بانی ہوئے۔ تو آزادی کا سانس پیغمبروں پر آتا ہے، پیغمبروں پر آتا ہے، اور انہیں ساری چیزیں جو ہے اللہ تمہارے تعالیٰ کہتا ہے وہ قبولیت ہوتی ہے۔ لیکن ہم حیران ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی غلامی سے نکلنے کا ایک لمحہ بھی نہیں لیا، آزادی کا انہوں نے ایک ساتھ بھی نہ دیا۔ ٹھیک ہے، اس وقت ہندوستان میں ہندو کیا اور مسلمان کیا دونوں محکوم تھے، دونوں ہی محکوم تھے، لیکن پاکستان کے مسلمان پاکستان میں محسوس کرتے ہیں کہ اے پروردگار کریم ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جو اس غلامی کی زندگی سے نکلے، پاکستان بنا اور ہم نے آزادی کے سانس لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو خود تو اس کا پیدائش اور وفات دونوں اسی دور میں، ان پر تو آزادی کی بات رہی، ان کی جان تھی مرزا بشیر الدین محمود جی اور مسلمانوں کے ساتھ پاکستان میں آئے۔ پاکستان میں آنے کے بعد ان کی صورت کیا تھی کہ جس طرح ہندوستان میں وہ انگریزوں کے ماتحت تھے، پاکستان میں مسلمانوں کے ماتحت تھے۔ کل تک ہند کو کافر کہا جاتا تھا اور ضروریت البغاء کل تک کا نام جن کا یہ لوگ کو کہتے تھے، لیکن ان کی مدد میں انہوں نے کئی سال یہاں گزارے۔ تو آزادی کے ساتھ ہوتا میرا مرزا ہے ان کے رضا صاحب کے وہ جانشین ہیں کہ اس دن کو پاکستان سے نکلا کرا اور وہ انگلینڈ ہے، انگلینڈ میں بھی انگریزوں کے ماتحت ان کی حکومت میں ایک باہر کے آئے بچنے کے جو مقیم ہے، تو جن کی پوری تاریخ کو ایک بھی آزادی کا صدر ملا، اب ان کو منہاج نبوت اور کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کے فرشتہ ہوں گے؟ اس کے ماننے والے، اس کے ماننے والے، تو اس کو ایمان لانے والے اور آپس میں مختلف ہوئے ہیں، مختلف گزرنے کے بعد اس کی رائے عمل سے وہ دور ہو گئے ہوں، یہ تو ممکن ہے۔ لیکن یہ کسی مدعی نبوت کے وفات کے بعد اس کے اپنے صحابہ اور اس کے اپنے ساتھی اور اس کے اپنے دوست اور اس کے آپس ایمان لانے والے آپس میں مختلف ہوئے ہوں، یہ حضرت کیا تھے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں ان کے طرح اب تک آپ کو ملیں گے 200 ہوئے، ایک کو کہتے ہیں قادیانی کو اور ایک کو کہتے ہیں لاہوری کو۔ ان دونوں کے تنازع کیا ہے کہ حضرت صاحب تھے کیا؟ ایک ہی کہتا ہے کہ وہ پیغمبر تھے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں وہ مجدد تھے، اور یہ دونوں طرف وہ لوگ تھے جیسے مرزا غلام احمد کے ساتھی رہے۔ یہ نہیں کہ ان کے ماننے والے تو مجھے بعد کے بھی ہو سکتے ہیں لوگ، لیکن اس اصطلاح میں پڑھنے والے وہی لوگ تھے جو میرے صاحب کے ساتھ اٹھتے کرتے رہے، ان کے دوست تھے، ان کے ہاتھوں میں تربیت ہوئی اور وہ مسلم ہو گئے۔ کیا اب تک کوئی ایسا متقین بہت ہوا جس کے اپنے دعویٰ کے بارے میں اس کے اپنے ساتھی ہو کیا ہو گیا کہ حضرت کہتے کیا تھے اور کیا نہیں؟ یہ حالات کی روشنی میں میں اس طرح گزراؤں گا کہ جو باریک مباحث علمی ہوتے ہیں جن کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، کیا قادیانیت انہی اصولوں پر اور انہی بنیادوں پر آگے پھیلائی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ کسی باتوں کا جواب علماء دے چکے، اور 17 لوگوں کے خاص طور پر مسئلوں میں جو انہوں نے تعلیم کی ہے، اختیار کی مرزا غلام احمد نے اور جو کروڑے لی، میں نے اپنی کتاب عقیدۃ الامہ ایمان ختم نبوہ میں مرزا غلام احمد کی 6 کروڑے بیان کی ہیں جو انہوں نے عقیدہ ختم نبوہ دی، اور ہر کروڑ میں ان کے جو بیانات ہیں ان کی مختلف کتابوں سے کر کے میں نے پیش کیے، اور میں توجہ دلا رہا ہوں ان کے طلباء کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کہ جو ان ختم نبوت جیسے بنیادی زبانوں میں اتنی کروڑیں بار بار ہوئے اور خود اپنے بارے میں مختلف عقائد
جانے کا اچھا خاصا موقع. ایسے وقت میں جب لوگ قادیانیت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ان کو توجہ دلانے کے لیے اس بات کو کیا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہلے سے بڑا پیمانہ وقت گیا 100 سال. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں اگر کوئی لوگ اپنی باتیں داخل کر دیں اور دین کو آلودہ کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کے بعد اس امت میں مجددین بھیجتا ہے. ایک مجدد یا ایک ہی وقت میں کئی مجدد اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں جو دین کی تجدید کرتے ہیں اور جو باتیں ڈالنے گئی ہوں ان کو نکال کر پھینکتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے وقت کا پیمانہ سب سے بڑا پیمانہ ایک صدی ہے. ایک صدی گزرنے کے بعد بھی اگر لوگ نہ سمجھیں کہ صحیح راہ کون سی غلط راہ کون سی تو اس سے اوپر کا کوئی پیمانہ نہیں. اس سے پہلے پیمانے ہفتے اور 2 مہینے اور 2 سال اور 2 صدی ہے. یہی تبدیلی سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج قادیانیوں اور مسلمانوں کے اپنے اختلافات پر ایک صدی ہو چکی ہے. میں اس وقت آپ کا خیال کر رہا ہوں اور میری آواز جہاں جب پہنچ رہی ہے اس سے استعمال کر تو اس پر غور کریں کہ ہماری اور ان کی اختلافات کی تاریخ تقریباً 100 سال کی ہے. اس 100 سال میں مسلمان اب بھی اپنی قوت میں اور کوئی کمیونٹی کے لحاظ سے اور امت ہونے کے لحاظ سے آج بھی اس پوزیشن میں ہے جو مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کے وقت ہے. اس سے یہ نہیں. اور مرزا غلام قادیانی جس طرح اس وقت غلامی کے ماحول میں تھے, غلاموں کے ماحول میں تھے, پھر یہ پاکستان مسلمانوں کے ماحول میں رہے, پھر یہ انگریزوں کے ماحول میں انگلینڈ پہنچے, تو یہ اسی مقام پر ہے اور مسلمان اپنے اسی مقام پر مگر اس سے آگے. مسلمانوں کے مرکزی مقامات کیا ہے اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا تو آپ اس کے بعد تقریباً 10 سال کے بعد پھر اسی مکہ میں آئے اور پھر حجاز پر پہنچے. کس کا لڑایا؟ مسلمانوں کا حضور پر. اور یہ رسول تھے وہ وہی مغلوب ہو گئے. لیکن مرزا غلام قادیانی جائے کہ پوری دعوت پر تقریباً 1 صدی بھی گزری. آج بھی مکہ اور مدینہ جو ہمارے امام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کہا تھا انہیں جہاں الناس امامہ, اس امامت کا مرکز اور مرکزی جگہ خانہ کعبہ اب تک وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے یا قادیانیوں کے. اگر قادیانی اپنے اسلام میں اور دعوی اسلام میں ثابت ہوتے تو کیا ہے کہ صدی میں ہوا اتنا بڑا انقلاب نہ دکھا دیتا کہ جس مکہ پر اور مدینہ پر اور مرکزی مقامات پر اور حرمین شریفین پر مسلمان قابل ہونے پر فخر کرتے ہیں, اس پر ان کا نہ ہوتا قادیانی کا ہو گیا ہوتا. اور جب ان کے قافلے پاکستان پہنچے تو اس وقت ان کو بھی عوام ملی تو کہاں ملی؟ مسلمانوں کے جن کو وہ کہتے تھے کہ ہمارے منکرین ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا اور ایک ملک عطا فرمایا. یہ حالات غور کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ ہماری اور قادیانیوں پر 1 صدی کی سرفراز گزر چکی ہے. کیا اب بھی آپ علمی مسائل میں قرآن اور حدیث کے علمی مسائل میں اور عربیت کے مسائل میں الجھے رہیں گے کیونکہ عوام نہیں سمجھتے. عوام کو محبوب بنانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جی ہم یہ کہتے ہیں قرآن میں ہے اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں یوں ہے, اور عوام جو ہے وہ حیران کرے کیوں نہیں مرزا غلام کی پیش کرنے کے مطابق ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیش گوئی پر فیصلہ کر لیتے. ڈاکٹر عبدالحکیم کی پیش گوئی یہ تھی کہ مرزا غلام قادیانی فلاں تاریخ تک ہلاک ہو جائے گا, فوت ہو جائے گا, اور واقعہ آپ نے بتایا کہ وہ واقعی اس کے بعد فوت ہو گیا. اور ڈاکٹر عبدالحکیم اس کے بعد مدت تو زندہ رہا. 1908 میں غلاموں کی وفات ہوئی اور ڈاکٹر عبدالحکیم کی 1919 میں ہوئی. تو یہ باتیں کافی ہے سمجھانے کے لیے اگر کوئی سمجھنا چاہے. ہلو, اس عنوان سے گزر کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ مرزا صاحب نے اور ان سے جو قادیانیت کی تحریک چلی یہ تحریک الحاد پر مبنی ہے, انکار پر نہیں. واقعات اسلام کا وہ انکار نہیں کرتے, ان میں الحاد کی اختیار کرتے ہیں.
ختم روز کا انکار نہیں کرتے، اس کے معنی میں الہادیہ اختیار کرتے ہیں۔ مسیح کی آمد کا انکار نہیں کرتے، اس کے مفہوم میں یہ انکار الہاد کا الہادیہ سے انکار کرتے ہیں۔ جتنی بھی پیشگوئیاں تلاوت سنوں میں چلی آ رہی تھی، ہر ایک کے بارے میں وہ بات اپنے اسی طرح کہتے ہیں جس طرح کہ ابا آدھار بن گئی تھا۔ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں غلام احمد اور والدہ کا نام ہے چراغ بندی، لیکن چراغ بندی جو ہے میری والدہ کا نام ہے۔ تو جو خبر چلی آ رہی تھی کہ عیسیٰ بن مریم آئے گا تو مریم سے مراد چراغ بندی ہے، مریم سے مراد چراغ بندی ہے۔ تھوڑا لفظ بولا جائے کہ مسیح موعود آئے گا بعد رزق پر نام لوگ آنے گیا تھا تو وہ باتیں پوری ہو گئی۔ اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کے کوئی دین نہیں بیٹھتا اور سنجیدہ لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان قسم کی باتوں پر کیا آخرت میں آخرت کے بارے میں رسول اسلام کے فائدے بیان کیے جا سکتے ہیں، اور کیا اس قسم کی باتوں پر جہنم اور جنت کے اس طرح سے حدود پھینکے جا سکتے ہیں؟ ان کے رواج پر میں بات کروں کرتا ہوں۔ اور اب جو باتیں میں نے کہی ان کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو اس کے دو درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں نے جو بات کہی اگر کسی حوالوں میں اس طرح ہو کہ یہ بات غلط ہے تو اس کا جواب پہلے ہو جائے، اور کسی بات کے بارے میں کہا جائے کہ میں نے وہ مراد بیان نہیں کی کہ جو مراد اس کی الفاظ سے واضح تھی تو پھر اس میں بات چل بھی سکتی ہے۔ ان کے بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت کتاب سنائے اور آپ میں سے سوال کرنا چاہیں میں اور پسند کی بات کرنا چاہوں۔ جو ہے وہ کم کر دیا تو جو ہے F1 کو ریڈ کر دیجیے، F1 کو ایک دفعہ آپ ریڈ کر دیں گے نا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کا دن 18 مئی 2003 ہمارے لیے صدی کا دن ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں سے سن رہے ہیں اسلام اور پاکستان کی تاریخ کا نام نہیں تھا، لیکن اس بنانے اسلام مولانا شریف رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ ہدایت اعظم نبوت حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو 2001 کو اس بنانے اسلام میں اپنی دفتر جاتے ہوئے اعلیٰ ترین مطابق میں ڈاکٹر آپ سے سوال کر جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک بات پوچھنی تھی، اس میں کوئی شک نہیں جو مقام جاتے تھے ہمارا یقین ہے۔ میں تھوڑا سا دوسرا یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا موٹے موٹے تھوڑا سا یہ جو لاہوری گروپ ہے اور ان کا جو مین گروپ ہے اس میں ڈفرنس تھوڑا سا بتا رہے ہیں۔ قادیانیوں اور لاہوریوں کا عنوان کے اعتبار سے اس طرح یہ ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد پیغمبر تھے اور قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے وہ ثابت اجرائے نبوت کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں اور آیات پڑھتے ہیں، ہم ان کا جواب دیتے ہیں، ان آیات میں وہ الحاد سے کام لیتے ہیں کہ ہم وضاحت کرتے ہیں، اور جو دوسرا جیسے لاہوری لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو مرزا غلام قادیانی اپنے وقت کے اپنی صدی کا مجدد تھا، پیغمبر نہیں، لیکن جب ان کے سامنے مرزا غلام کی وہ تحریرات آتی ہیں جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا اور دعویٰ کیا ہے وحی کا، اور مستقل طور پر حقیقت وحی کے نام سے ان کی کتاب بھی ہے اور ان کی وحی الگ الگ کتابی جگہ چھپی ہوئی ہے، وہ ایک بڑی ذخیر ذخائر کی شکل میں ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو جب انکار نہیں ہو سکتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ ایک مجازی طور پر کیا ہے، حقیقی طور پر نہیں۔ ان کی مراد ہرگز یہ نہ تھی کہ میں نبی ہوں، سمی تو نبی علی طریق المجاز لا علی وجہ الحقیقہ۔
عبارت سے وہ اس سے بات کرنے کہتے ہیں کہ ان تمام عبارات میں تعبیر کی جائے گی کہ حقیقت میں نبوت مراد نہیں بلکہ مجازی طور پر اسے نبی کہا گیا. تو مرزا صاحب اصل میں اپنے شریک ان کے عقیدے کے مطابق مجدد تھے، لیکن مجدد یوں نہیں کہ مجدد وہ ہے جو شریک کے مقابلے دور کرتا ہے، اور یہ ایسا مجدد ہے کہ جس سے پہلے 1400 سال سے مسلمان اس بات پر چلے آ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا یہ عقیدہ پر حق ہے، اور وہ جلالی شان کے ساتھ آئیں گے یہ عقیدہ پر حق ہے. یہ عقیدے مدتوں چلے آ رہے تھے، پہلے چلے آ رہے تھے، اور ایک صدیوں سے چلے آ رہے تھے. تو اب ہم اس عقیدے کے مقابلے میں اس شخص کو کیسے مجدد کریں کہ جو صرف 100 سال کی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے تجدید اسلام کرتا ہے. تو یہ کہ مجدد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کی سرکاری حیثیت تسلیم کی جائے، یہ کوئی سرکاری ہوتا نہیں، یہ ایک علمی کام ہے، ایک علمی کام ہے، ایک روحانی محنت ہے جو مجددین کرتے ہیں اور کر کر اپنے خدمات ادا کر کے وہ چلے جاتے ہیں. اور جس طرح ایک عہدہ ہوتا ہے، پیغمبر ایک عہدہ ہے، اس کا ماننا فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے. یہ جس طرح کسی ملک میں جو بادشاہ ہے اس کا ایک عہدہ ہے، یا کسی صوبے کسی ضلع میں کوئی ڈپٹی کمشنر ہے اس کا ایک عہدہ ہے. تو عہدے کا انکار ملک میں بغاوت کا اعلان ہوتا ہے، اور جو روحانی کام ہے وہ اپنے عہدوں کو کرے اور کر کے چلا جائے. نہ اعلان ضروری ہے، نہ اس کا جاننا ضروری ہے، نہ اس کا ارمان ضروری ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو اکثر لوگ اس میں جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ اگر غلام احمد صاحب اس بات کی صدی کے مجدد نہیں تھے تو پھر مجدد کون ہے؟ اور یہی سوچتے کہ کیا مجدد کا جاننا اور ماننا وہ ضروری ہے؟ نہیں، جو مان لے نیکی، لیکن جاننا اور ماننا اسلام نے تو اس کو ضروری قرار نہیں دیا. مجھے ایک دفعہ کا واقعہ بڑا یاد آیا کہ ایک جگہ قادیانیوں نے ہمیں مجبور کیا کہ نہیں بتائیں کہ اس صدی کا مجدد کون ہے. میں نے حدیث ابدال کھول کر ان کے سامنے رکھی کہ حدیث میں ہے کہ اس امت میں 40 ابدال ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ 40 ابدال کے تم نام بتا دو، ہم مجدد کے نام بتا دیں گے. وہ کہنے لگے کہ ابدال تو اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم لوگ مجدد بھی اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ ان کے نام کو جاننے کی ضرورت ہے. نام کو ہاں اتفاق کسی کو معلوم ہو جائے اور کسی ابدال سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ، اور نہ معلوم ہو تو کوئی حل نہیں. تیسرا اختلاف جو قادیانیوں اور لاہوریوں کے بارے میں ہے وہ یہ کہ قادیانیوں میں اس مسئلے میں نرمی پائی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ تھا یا نہیں. غلام قادیانی نے خطبہ الہامیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا خلق من غیر اب، کہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے، ان کا کوئی باپ نہیں تھا. تو قادیانیوں میں تو یہ مسئلہ پھر بھی اختلافی اور خاص طلب ہے، لیکن لاہوری گروپ والے جو ہیں وہ خاص طور پر مولوی محمد علی صاحب وہ بڑے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا اور وہ دن باپ پیدا نہیں ہوئے تھے. ان کو جب بار بار کہا جاتا تھا کہ اگر بار بار اگر ان کا باپ تھا تو قرآن بار بار کہتا ہے عیسیٰ بن مریم. قرآن خود قانون بیان کرتا ہے کہ جب تم کسی کو بلاؤ ادعوہم لآبائہم، جب ان کو بلاؤ تو باپوں کے نام سے. وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ، اللہ کا انصاف کے قریب یہی بات ہے. جب کسی کو بلاؤ تو باپ کے نام سے ادعوہم لآبائہم وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. تو میں اس سے توجہ دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں بار بار عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم، تو یہ تکرار کلام بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سے والدہ کی باپ کو ہی نہیں تھا، اگر کوئی باپ ہوتا تو کہیں تو باپ کا ذکر ہوتا. تو قادیانی لاہوری جماعت کے لوگ جو ہیں اس کو بہت زور دیتے ہیں کہ ان کا باپ تھا اور ایک سے نام لیتے ہیں یوسف نجار، یہ اسے بھیجے تھے. میں نہیں جانا چاہتا، صرف اسلام بتا رہا ہوں. تو قادیانی بھی کی نظر پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں دوسرے قول کی بھی کافی گنجائش ہے. اس طرح اور ان کے ہاں اختلافات ہوں گے. ان اختلافات میں یہ کہ قادیانی جو ہے قادیانی وہ تو ڈٹ کر مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی اور تعبیر کے، لیکن لاہوری جو ہے وہ مسلمانوں کے پیچھے نماز بھی جائز سمجھتے ہیں اور وہ ان کو اس طرح کافر نہیں کہتے جس طرح کے قادیانی ان کو کہتے ہیں. میرا خیال یہ کہ آپ کے سوال کا جواب آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہو
تو وہ ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ حضرت جو ہے وہ جواب دیں گے. یہ CJ_17 آپ کا ہاتھ کھڑا ہے, آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں مائک پہ آ جائیں. اور بھی جس ساتھی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو قادیانیت کے عقائد کے بارے میں, اس طرح اور جو باقی فرقے ہیں ان کے عقائد کے بارے میں, انشاءاللہ وہ ہاتھ کھڑا کرے تو موقع دیا جائے گا سوال کرنے کا. آئیں جی آپ CJ_17. جی اگر آپ نے سوال کرنا ہے آپ پلیز مائک پہ تشریف لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہوں گے ہم ان میں خلافت قائم کریں گے, اور جب میں ایسا دیکھتا ہوں کہ آج کل مسلمانوں میں خلافت کا کوئی انتظام نہیں ہے, تو کیا اس سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں میں اب وہ ایماندار لوگ صحیح رہے جن کے نتیجے میں خلافت خدا تعالیٰ ان میں قائم کرے؟ اس بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول تو یہ سوال میرے اس بیان سے متعلق نہیں. سوالات ہوتے ہیں اس موضوع کے گرد جو پہلے بیان کیا جا چکا ہو. یہ سوال ایک مستقل باب ہے, اس میں تو پوری تقریر درکار ہے. تاہم میں یہ گزارش کروں کہ قرآن کریم میں جہاں کہا گیا کہ مسلمانوں کو ادھر سے جو باتیں آتی تھی وہ براہ راست ان حالات سے متعلق تھی جو حالات اس وقت تھے. قرآن پاک کے مخاطبین اول مخاطبین وہی لوگ تھے. دوسرے ہم لوگ جو بعد کے ہیں ہم اس کے مخاطب ہیں دوسرے درجے میں. اول درجے میں اس کے مخاطب وہی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو کہا گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد شیرازہ اسلام درم برم ہو جائے گا, اور اس پیغمبر نے جو محنت کی اور ایک امت بنائی اور ایک نظام قائم کیا یہ سارے کا سارا درم برم ہو جائے گا, کیونکہ اس سے کوئی بیٹا نہیں جو اس کے نظام کو سنبھال سکے. تو جو لوگ یہ سمجھتے تھے ان اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تم یہ نہ جانو کہ سلسلہ ختم ہوگا. وعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم سے ان لوگوں سے ایمان لا چکے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ اللہ ان کو اس پیغمبر کی جانشینی دے گا. تو جانشین کس کا ہوتا ہے؟ جو اپنے منصب میں کامیاب جائے, اور جو ناکام جائے, جو شکست کے ساتھ دھکیل دیا جائے, جو ناکام کر دیا جائے اسے جانشین نہیں ہوتا. تو بتایا گیا کہ پیغمبر اسلام اس شان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے, اس کامیابی کے ساتھ رخصت ہوں گے کہ ان کی جانشینی قائم ہوگی. اور جس طرح پر آپ نے قوموں کی رہنمائی کی اور حکومت قائم کی, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانشین کو قوت دے گا, وہ نظام کو چلائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جانشینی دی اور وہ صدیق کی, پھر جانشینی دی حضرت عمر کی, پھر جانشینی دی حضرت عثمان کی, پھر جانشینی دی حضرت علی کی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جانشین عطا فرمائے تو جانشینوں کا وجود بتاتا ہے کہ ان کے آقا جن کے وہ جانشین تھے دنیا سے کامیاب رخصت ہوئے تھے. یہ نہیں تھا کہ آخری وقت میں ان پر کوئی غالب آ گیا ہو یا ان کی بات چل نہ سکے, نہیں, آپ جانشینوں والے ہوئے. تو یہ جانشینی دلیل ہے بات کی کہ وہ دنیا سے کامیاب ہے. وہ باقی گروپ آ کر بغاوت کر کے مسلمانوں پر قابض نہیں ہو گیا. اب یہ جو وعدہ اس وقت تھا بے شک اس کے مطابق ہوا. تو علم تقاضا کرتا ہے کہ جو وعدہ ہوتا ہے وہ سب مساق کی ایک وعدہ ہو جائے تو وعدے کا تقاضا پورا ہو گیا, دوسرے میں ہو گئے, تیسرے ہو گئے, سبحان اللہ. مسلمان اس سے استقبال کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, لیکن اگر یہ پوری ہو گئی, اگر ایک لفظ پورا ہو گیا ہو اور ایک لفظ پورا نہ ہو گیا ہو تو پھر اس میں بہت سے شکون جنم لیتے ہیں. پھر اس قوم کو جواب دینا پڑتا ہے جو دین کی حمایت میں کھڑے. ان باتوں میں اکتفا کرتا ہوں. جی جزاک اللہ حضرت. تو مائک 27 بھائی آپ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ تھا, تو ابھی آپ آ جائیں مائک پہ, جو آپ کا سوال ہاتھ تھا ہاتھ کھڑا ہو, اگر کوشش کرے کہ جلدی سے مائک پہ آ جائے. اور مائک بھائی ابھی اگر آپ نہیں آنا چاہتے, نہیں ڈانٹ نہیں ہے آپ کو, آپ کا باب جو ہے وہ کھلا ہے. تو اس کے بعد یہ ایک دوسرے ساتھی ہیں, پورنا ان کا نام ہے, تو آپ مائک پہ آ جائیں. جزاکم اللہ خیر. معذرت کے ساتھ سارے بات میں جزاکم اللہ خیر, شکریہ بھائی. یہ پہلے تو بہت شکریہ ادا کرنا تھا موقع دیا سوال کرنے کا.
سب ایک جو میرے ذہن میں سب سے زیادہ آتا ہے سوال وہ کرتا ہوں، یعنی رویہ جو ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھائی کہو، ان سے برادرانہ رویہ رکھو، یہ قادیانیوں سے سختی نہ کرو، یہ نہ کرو، اور جو اپنی عقل کہتی ہے کہ جس طرح نقابن کیا ہے تو ان سے سخت رویہ رکھا جائے جو ان کے مبلغ ہیں یہاں پر آ کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں خواہ جلدی سنگا ہو بھی تھا تو معلوم ہوا تو وہ جلدی نہیں ہو کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب بہت شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ ایمان کا کر دیا آپ نے. ہمارے ضلع میں ایمان کی روشنی نئے سرے سے جگنے والی. میں مشہور ہوں مائک آپ کا بھی چند دن قبل انہوں نے مولانا مکی تجازی کی ایک تقریر یہاں پہ لگائی جس میں آپ کا حوالہ دیا گیا. مولانا مکی تجازی نے آپ کا حوالہ دیا اور بہت ان کی تقریر مولانا کا سوال ہے. مولانا یہ کہ یہ جو قادیانی حضرات ہیں مذہبی حضرات ہیں یہ خاتم النبیین کو بہت اپنے طریقے سے انگوٹھی کا ترجمہ کرتے ہیں اور یعنی ان کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے بعد نبوت نہیں آئے. وہ جو کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے یہ بتاؤ. خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اس کا تو یہ مطلب ہے وہ اپنے طریقے سے مطلب لگاتے ہیں جو کہ مجھے تو سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن جیسے کہ ابھی یہاں ذکر ہوا کہ یا ابھی وہ عمر میں نہیں پہنچے مشہور نہیں ہوئے تو ان کو ایک بہت ہی غلط اثر ہوتا ہے اس چیز کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب قادیانی یہ کہتے ہیں کہ کبھی زمانہ اور وہ مسلمان کرتے ہیں تو ہمیں اس کو غلطی کرنا چاہیے، ضرور کرانا چاہیے کہ ہم اور ہیں وہ اور ہیں. اب تو یہ قادیانی مغالطہ دیتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں اور جب انہوں نے مان لیا وہ زمانہ اور ہیں مسلمانوں میں بھی اور ہمارے بھی اور ہیں. جب مان لیا تو اس لیے چیز واضح ہو گئی کہ وہ اور ہیں ہم اور ہیں. تو یہ کہ مسلمانوں کی بات جو ہمیں عوام کو سمجھانی ہوتی تھی وہ خود ہی مان گئے. باقی یہ جو کچھ جو سمجھے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے سوال ہوا کہ جو بھی کہیں لکھا ہوا یہ پہلے مانتے ہیں. وہ آج خاتم النبیین کی تصویر ہزاروں مفسرین نے وہی ایک کی یہاں کرتے ہیں حضور کے بعد کسی نے کوئی نبی نہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کو نہیں مانتے. اب یہ کہاں لکھا ہوا یہ وہ کہیں گے لکھا ہوا مانے لیکن کے بعد میں لکھا ہوا نہیں ماننا وہ پہلے مانگے ہی کیا. میں ان کے بعد میں نہیں لکھا کہاں لکھا ہوا پہلے وہ مانے جب وہ لکھا ہوا ہوتا لگا تو وہ مانیں گے. جب ان کو ضروری ہے تو پہلے کو لکھا ہوا نہیں ماننا ہم اللہ ہو جائے. امان 28 ابھی انشاءاللہ آپ کا نمبر ہے، آپ سوال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی اعلان جو ہے میں کرتا چلوں کہ انشاءاللہ علامہ صاحب کا اگلا بیان جو ہے وہ کیا کہ فقہی عقائد کے بارے میں ہوگا. وقت اور تاریخ کا اعلان جو ہے انشاءاللہ بعد میں کر دیا جائے گا. تو امان 28 ابھی آپ مائک کیا جائیں. ایک سوال میرے پاس آیا تھا حضرت کراچی کی طرف سے. یہ کراچی کے اندر ایک فرقہ جو ہے یہ ابھی اپنی تبلیغ جو ہے بڑے زور و شور سے کر رہا ہے انٹرنیشنل اسلامک پروپوگیشن سینٹر کے نام سے، جن کے منکرین حدیث ہیں وہ لوگ. تو آپ ذرا اس بارے میں بتا دیں تاکہ دوستوں کے علم کے اندر جو ہے اضافہ ہو. اس طرح سے یہ اور بھی فتنے پیدا ہوئے اور یہ موجودہ دور کے اندر جو فتنہ چل رہا ہے تاکہ دوستوں اس سے فائدہ حاصل کریں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سچے اور آخری رسول
اور آپ کو جو دین آیا وہ مسلسل آیا، جو چیز نہیں ہوگی وہ مسلسل کے تحت ہی ہوگی. ہمارے جو چیزیں قرآن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، آل بیت کے بارے میں، ملک دین کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، وہ وہی ہے جو مسلسل چلے آ رہے ہیں. اور 1400 سال کے دور میں کوئی ایسا معاملہ نظما نہیں آیا جس میں انٹرپشن ہو گئی ہو اور انقطاع ہو گیا ہو. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے، ایک فرقہ ہے جو ذکری ہے، ایک فرقہ ہے جو ملک یزید ہے، ایک فرقہ ہے جو پروزی ہے، ایک فرقہ ہے جو عثمانی ہے، یہ فرقے اپنے اپنے یہ بات کہتے ہیں کہ جو آپ نے خود ہی مان لیا یہ فرقے ابھی ہو رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہٹا ہوا فرقہ ہے اس کے لیے 1400 سال کا تصور ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک فرقہ ہٹ پر رہے گا تو اس کو ہماری وجہ سبنا ہو گئی. تو جب تک 1400 سال کا تصور بھی لکھ سکے گی فرقے کے ساتھ نہ ہو، کسی طبقے کے ساتھ ہو، کسی جماعت کے ساتھ ہو، کسی گروہ کے ساتھ ہو، ہم اس سے صحیح ہونے اور جلدی ہونے کا نہیں کر سکتے. اس لیے ان چیزوں کا اس زمانے میں تازہ ہونا ہی اس بات کی ضرور ہے کہ یہ سارے غلط ہے. ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں بات کو کلیئر کر دیا. تو حضرت ابھی ایک ساتھی کی طرف سے سوال آ رہا ہے اس کے اندر کہ آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جنتی فرقہ جو ہے وہ کون سا ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں. جنتی فرقہ وہ ہوگا جس کا تصور صحابہ تک پہنچے. اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے میں مسلمان دین کی نسبت حضور کی طرف کی، جب تک حضور تک قرآن کریم اترتا رہا تو دین کی نسبت حضور کی طرف کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کافروں کو مخالف تھا یا یہ اثرون اس خطاب کے ساتھ آپ نے فرمایا لٹن دی تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو دین کی نسبت قسم کی گئی حضور کی حقیقت کئی مقام ہوا ان کو بھی شکر میں نہیں میرے دین کے بارے میں جواب صحیح ہے. تو وہاں بھی دین کی نسبت کی گئی حضور کرو. تو دین کی نسبت ہونے کا تکبر سے ہوتی ہے، لیکن جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت بدل دی اور اس کی نسبت برابر کو اٹھا دی. فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم. تو دینکم میرے کا دین تھا. پہلے کہا جاتا تھا دین مصطفیٰ، پہلے کہا جاتا تھا لیکن دینکم اور میرا دین، پہلے کہا جاتا تھا ان کو بھی جیسے من دینی. تو دین کی نسبت ہمیشہ حضور کر رہی، لیکن جب دین مکمل ہوا تو اب اس کی نسبت صحابہ کو خدا نے کی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسبت کر دی تو دن بتا دیا گیا کہ اب اس پیغمبر کے کچھ جانشین ہوگے جو صحابہ کی لائن کو اپنا کر چلیں گے. صحابہ کی لائن کو اپنانے والے کو تھے وہ آگے کہلائے تابعین. تو وہ تابعین کبھی تھے جب صحابہ متوین ہو، اور آگے تابعین کبھی تھے ان تابعین کے لیے چلے جو ان کے متوین ہیں. اور اس وجہ کے بعد ان محدثین اور مجتہدین اور محدثین یہ فکر تصور چلا رہا ہے. تو جو تصور کہا گیا وہی جنتی ہے اور جو تصور کو بغیر رہا وہ منقطع ہے. ماشاء اللہ یہ کوئی آپ آ گئے حضرات جو ہے جس سے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ تسلسل کے ساتھ جو آ رہا ہے قرآن حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور اس طرح تابعین تبع تابعین یہ سب حضرات کی پیاری اور ابتدا میں جو آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ جنتی ہیں. جو راستے میں انقطاع کر دیتے ہیں وہ یقینی نصیب نہیں. حضرت بھائی آپ کو پوچھنا کو داخل قرار دیا گیا زمانے میں اور ابھی کیا پاکستان میں کے مزید قانون سازی کی ضرورت. تو یہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ جواب اب کیا صحیح ہو گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ 1974 داخل قرار دیا گیا اور مجبور ہے کیا مزید قانون سازی کی ضرورت ہو پاکستان میں ساتھیوں کے حوالے سے جس میں جی آپ کی آواز کچھ بڑی ہو رہی تھی تو مجھے کچھ سمجھ آیا آپ کا سوال تو میں دوبارہ کر دیتا ہوں. آپ حضرت جو آسانی کے ساتھ سن لیں تو اس کے بعد جواب دیں.
اگر یہ بھائی فرما رہے تھے کہ 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم عقیدے جو ہے وہ قرار دیا گیا، اس وقت جو ہے وہ قانون سازی ہوئی، تو کیا ابھی اس سلسلے میں مزید جو ہے وہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے یا پہلے سے جو ہو چکی ہے وہی کافی ہے؟ ٹھیک ہے آپ مائک سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادیانی ان کو 74 میں غیر مسلم قرار نہیں دیے گئے، قادیانی شروع سے ہی غیر مسلم تھے، شروع سے ہی غیر مسلم تھے. جب مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا اور خود اس کا بیٹا پگلا میں اس کی زندگی میں فوت ہو گیا تو باپ نے بیٹے کو گانا نہیں پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دین اور تھا، ان کا دین اور. جس طرح جنازے میں سنت نہیں ہوتی ہے جنازے بھیجو، تو مرزا غلام احمد جب اپنے بیٹے کی جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں معلوم ہوا تو اس وقت سے یہ فیصلے ہو چکے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک مسلمان ایک نہیں ہے. اسی طرح انڈیا میں جب کبھی انڈیا کا آزاد نہیں ہوتا اس وجہ سے نکاح کسی کو گئے لڑکیوں نے عدالتوں کو نہیں کیا تو وہ خاون قادیانی ہو گیا تو وہ جہاں نہیں رہ سکتی تو عدالتوں نے وہ نکاح توڑے تو معلوم ہوا کہ قادیانی غیر مسلم سے شروع نہیں تھے. جب سے جو فرقہ بنا، جب سے ان کے کار مرتب ہوئے، جب سے یہ جواب بنی غیر مسلم سے شروع تھے. سمجھے تو 1974 میں ان کو اکثریت کے حقوق دیے گئے. یہ صرف غیر مسلم نہیں ہے، جو غیر مسلم میں مرتد بھی ہو سکتے ہیں، زندگی بھی ہو سکتے ہیں، ملک بھی ہو سکتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتے ہیں، کئی جانور ہو سکتے ہیں. لیکن اب ان کو غیر مسلم اکثریت قرار دیا گیا جس کے ساتھ ان کے جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہوگی. ان سے قادیانی میں فائدہ ہوا تو ان کو جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہوگی اور اکثریت کے لیے ہوتی ہے. باقی غیر مسلم کو نہیں ہوتی. یادوں خلاف کا انکار کیا تو غیر مسلم ہو گئے. تو غیر مسلم کو اپنے عمل سے ہوتا ہے کہ یہ صحبت کو قرار دینے کے نہیں. ہاں حکومت اس کو قانونی طور پر اور سروس کر دیتی ہے اور وہ تجزیات ہوتی ہیں. یہ آہستہ آہستہ قانون سازی اور ضرور پڑتی ہے کسی بچے کے لیے. مطلب ہم نے ضرور پڑی کہ حاضر موقع پر مسلمان خراب کو اس میں نمایاں ہو کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم قادیانی کا وہاں پیدا کرے. اسی طرح یہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم اکثریت ہو گیا لیکن یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہو سکتا ہے نہیں. اگر علاقے میں الیکشن میں کھڑا ہے تو یہ مسلمانوں کا نمائندہ ہو سکتا ہے نہیں. اس میں سب قانونی وسیعتیاں اور قانونی باریکیاں ہوتی رہیں گی اور دنیا میں ہر قانون ایسا ہے میرے بھائی لال کرتے رہتے ہیں جنہوں نے پیسے کی بات رہی. کو بھی یہاں پر نہیں مانتا بلکہ ہر وہ یہاں پر اور بات کرنے کا رہتا ہوں جو سبھی پاس حضرت محمد مصطفیٰ سنت نہ ہو وہاں سنت کے بعد ٹھیک ہے بھی کبھی مانتا تھا جب مانتا ہے یا مانتا رہے گا جیسا سوال ہے اس کا دینے کا جو کبھی مانتا نہیں. اگر کسی کا نام رکھ لینے سے تو ہمارے کو نام بنا تھا تو سوال کرتا ہوں میں دیا کرنا بھائی کرتا ہوں مولانا صاحب کو سوال اس لیے دیا کرنا ہے مولانا صاحب نے تک نظر آئے ان سے مجھے مدد کیا کہ بڑا آپ کے سامنے ایک سوال ہے میں آپ کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جمہوریت اور پاکستان لوگ ایسے ہیں جو ہمارے مسلمانوں والے نام رکھ کے گورنمنٹ کے عہدوں پہ قائم ہیں اور ہے وہ اندر سے قادیانی کے قادیانی ہے. اس کا ہم لوگوں کو یا ہماری گورنمنٹ سے یا ہمارے بھائی سے یا ہم لوگوں کو کیا خطابات کرنا چاہیے کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی روح ہے غیر مسلموں کو
جو گورنمنٹ کے عام تمام عہدوں پہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں بہت پہلے آپ کو معلوم ہے یہ کہ ہم لوگوں کو یا گورنمنٹ کو ہمارے کیا رائے ہے تو ہم کے نقصان قریب سے کر سکتے ہیں یہ چیز آپ نے بتائی ہے بہت شکریہ آپ کا. یہ سوال ہے کہ آج ایک جو جگہ ہیں ایک جو جگہ ہیں تو ہمیں امتیاز معلوم کرنے کے لیے کچھ اور ہمیں بتانا پڑے گی. ایک جگہ میں ہم نہیں سمجھتے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے اور جو علامات کا جو تھی وہ یہ کتاب جب ملتے تھے تو ان دنوں اسلام والا نہیں ہوتا تھا اور یہاں جب یہ ملتے ہیں تو مغالب ہونے کے لیے یہ مہمانوں والے السلام علیکم کہتے ہیں. تو اب جب پتہ چل گیا کہ یہ اثر اللہ کسی کے بارے میں یہ اندر جو مسلمان کا نہیں ہے اور علامت کو اختیار کیا السلام علیکم کہہ کر ملے گی تو اسلام کی علامت کا اعتبار سے جو ہے وہ حقیقی کا انکار نہ ہو. لیکن جب حقیقی کا انکار موجود ہو اور پتہ چل جائے کہ یہ حقیقی انکار کر رہے ہیں پھر اس کو علامت کا اعتبار نہیں رہتا. اگر ہم جنگل میں جا رہے ہوں اور دور سے کوئی ہم والا کام کریں گے کیوں ہمیں اس کی حقیقت پتہ نہیں تو یہ حقیقت کا پتہ نہیں وہ علامت کا اعتبار ہے. لیکن اگر کسی کے بارے میں کوئی یقین ہونے کو کر دیا نہیں ہے یا یہ ساریہ ہے یا یہ عیسائی ہے جو بھی فضل اس کی ہماری جیسے ہے پھر یہ ہمیں جب السلام علیکم کہتا ہے اور یہ السلام علیکم کہنا اسلام کی علامت نہیں ہوگا. تو اس لیے کیا ہمیں حقیقت کا پتہ چل چکا علامت میں اعتبار کا نہیں ہے تو حقیقت پتہ نہ ہو تو کمزیانی بھی جو ہے حقیقت پتہ ہے اس لیے ان کے السلام علیکم ہمیں مسلمان نہیں ہو سکتے.